یہ ایک ایسا گاؤں تھا جہاں صدیوں سے ایک رسم چلی آ رہی تھی۔ ایسی رسم جس کا تصور بھی کسی مہذب ذہن کے لیے ممکن نہ تھا۔ ایسی وحشیانہ روایت جو نہ کبھی کسی نے سنی نہ کبھی کسی نے دیکھی، مگر یہاں کی عورتیں اسے نسل در نسل برداشت کرتی آ رہی تھیں۔ یہاں انصاف کا مطلب طاقت تھا اور عورت کا وجود محض ایک بوجھ۔ مردوں کے فیصلے پتھر کی لکیر سمجھے جاتے تھے، اور جو عورت سر اٹھاتی اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا، کبھی رسوائی کے نام پر، کبھی غیرت کے نام پر، اور کبھی ایسی اذیت ناک سزا کے ذریعے کہ جس کا ذکر زبان پر لاتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہاں عورت کو طلاق کا حق نہیں تھا، مگر اگر کبھی کسی بدقسمت کو شوہر دھتکار دیتا تو وہ بس ایک دوزخ سے نکل کر دوسری دوزخ میں دھکیل دی جاتی۔ اسے کیسے حلال کیا جاتا؟ جو کچھ آج ہونے والا تھا وہ اس گاؤں کی تاریخ میں پھر دہرایا جا رہا تھا۔ یہ وہ رسم تھی جسے کوئی زبان پر نہیں لاتا تھا، مگر جس کا سایہ ہر طلاق یافتہ عورت پر منڈلاتا رہتا تھا۔ وہ سب جانتی تھی کہ اگر انہیں قبول نہ کیا گیا تو انہیں پاک کرنے کا ایک طریقہ ضرور نکالا جائے گا، چاہے وہ طریقہ انسانیت کے دائرے سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ سریا نے جب پہلی بار اس گھر میں قدم رکھا تو اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں میں خواب تھے اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ ایک سادہ مگر خوبصورت لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں امیدوں کی روشنی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے کم عمری میں ہی بیاہ دیا تھا کہ سسرال میں جا کر وہ خوش رہے گی، عزت پائے گی اور اپنا گھر بسا لے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ شرماتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، ساس کے سخت الفاظ نے اس کا استقبال کیا۔ یہ ناز نخرے میکے میں چھوڑ کے آنا تھا، یہاں کوئی شہزادی بن کر رہنے کی اجازت نہیں۔ اسے لگا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وقت کے ساتھ سب کچھ مزید بگڑتا چلا گیا۔ شادی کی پہلی رات ہی اسلم نے اس سے دو ٹوک بات کر لی۔ دیکھو، میری ماں اور بہنیں میرے لیے سب کچھ ہیں۔ اگر تم نے کبھی ان کے خلاف کچھ کہا یا میری توجہ کھینچنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہیں ایک لمحہ نہیں رکھوں گا۔ سریا حیران رہ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کا سہارا بنے، مگر وہ تو جیسے ایک پتھر دل انسان تھا جس کے نزدیک بیوی صرف ایک بوجھ تھی، جس کا وجود صرف خدمت کے لیے تھا۔ صبح ہوتے ہی ساس نے کچن میں بلا کر اس کے ہاتھ میں برتن تھما دیے۔ چلو یہ صاف کرو اور پھر ناشتہ وقت پہ بنا لینا، میرے بیٹے کو دیر سے کھانے کی عادت نہیں۔ اس کے بعد وہ نوکرانیوں کی طرح کام میں جٹ گئی۔ برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو لگانا، روٹیاں پکانا، سسرال کے ہر فرد کی خدمت کرنا، اس کی روزمرہ زندگی یہی بن گئی۔ اگر کسی دن غلطی سے کوئی کام ذرا دیر سے ہوتا، اس کی ساس خدیجہ ہاتھ میں چمٹا اٹھا کر پیٹنے کو تیار ہو جاتی۔ نکمی، کام چور، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ ہماری خدمت کے لیے لائی گئی ہو یا ہمارے سر پر بیٹھنے کے لیے؟ وہ روتی مگر آنسو پونچھ کر پھر سے کام میں جٹ جاتی، کیونکہ اسے بار بار یاد دلوایا جاتا کہ عورت کے نصیب میں یہی سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اسلم کی زندگی میں سریا کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ رات کو بس اپنا حق سمجھ کر اسے استعمال کر لیتا اور پھر کروٹ بدل کر سو جاتا۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کیسی ہے، کیا چاہتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے بیوی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، اور اگر وہ کبھی پیار سے بات کرتی تو طنزیہ کہتا، میری ماں اور بہنیں میرے لیے کافی ہیں، مجھے کسی عورت کے نخرے نہیں چاہیے۔ ایک دن جب سریا بیمار تھی اور اس کا بخار 104 تک پہنچ گیا، تب بھی اسے کسی نے دوائی نہیں دی، نہ ہی بستر پر سونے دیا، بلکہ ساس نے جھاڑ کر کہا، یہ بخار مکاری ہے، ابھی اٹھ اور جا کے دوپہر کا کھانا بنا، ہمارے گھر میں ایسی بیماریاں اور بہانے نہیں چلتے۔ وہ جیسے تیسے اپنے کامتے جسم کے ساتھ چولہے کے آگے جا کے کھڑی ہو گئی۔ لطیف جو اس کا دیور تھا، اس کی نظروں میں ایک عجیب ہوس تھی۔ جب بھی موقع ملتا وہ سریا کے قریب آتا، کبھی ہاتھ سے برتن اٹھانے کے بہانے اس کے ہاتھوں کو چھوتا، کبھی تنگ دروازے سے گزرنے کے بہانے اس سے لگنے کی کوشش کرتا۔ شروع میں سریا نے نظر انداز کیا، مگر پھر وہ حد سے بڑھنے لگا۔ ایک دن جب وہ کپڑے دھو رہی تھی، لطیف پیچھے سے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھابھی تمہارے ہاتھ کتنے نرم ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس دن سے سریا کا سکون چھن گیا، کیونکہ ساس بار بار اسے لطیف کے کمرے میں بھیجتی، کبھی چائے دینے، کبھی کوئی سامان رکھنے کے بہانے۔ وہ انکار کرتی تو سختی سے حکم ملتا، دیور بھائی ہوتے ہیں، ان سے کوئی پردہ نہیں، تمہارے دل میں کوئی چور ہے جو وہاں جانے سے گھبرا رہی ہو؟
ایک دن جب اس نے ہمت کر کے سسر سے شکایت کی کہ لطیف کی نیت ٹھیک نہیں تو اس نے غصے سے کہا، عورت مرد کے پیر کی جوتی ہے، تمہیں کوئی حق نہیں کہ ہمارے خاندان کے مردوں پر انگلی اٹھاؤ۔ اگر لطیف کہتا ہے کہ اسے کسی کام میں مدد چاہیے تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی مدد کر دو۔ سریا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس گھر میں اس کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ پھر وہ دن آیا جب لطیف نے اپنی ہوس پوری کرنے کی کوشش کی۔ اسلم شہر گیا ہوا تھا اور خدیجہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ لطیف نے موقع غنیمت جانا اور جیسے ہی سریا اس کے کمرے میں صفائی کے لیے داخل ہوئی اس نے اندر سے کنڈی لگا دی۔ وہ چیخی مگر لطیف نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ رہو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تڑپ رہی تھی، ہاتھ پیر مار رہی تھی مگر وہ ظالم زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی تو لطیف نے فوراً اسے چھوڑ دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خباثت تھی۔ یہ تو بس شروعات ہے، تم بچ نہیں سکتی۔ وہ روتی ہوئی باہر نکلی۔ نندوں نے جیسے اسے آنسو بہاتے دیکھا فوراً چلاتی ہوئی ماں کے پاس پہنچی۔ امی، یہ ہمارے بھائی کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی چالاکیاں دیکھو، گھر کے مردوں کو قابو میں کرنے کے بہانے نکال رہی ہے۔ خدیجہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سریا کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ کمینی، اپنی عزت خود برباد کر رہی ہو اور الزام ہمارے بیٹے پر لگا رہی ہو۔ پھر جیسے ہی اسلم آیا سب نے اس کے کان بھر دیے۔ اسلم بغیر سوچے سمجھے اس پر برس پڑا۔ میری ماں، میری بہنیں اور اب میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، تم جیسے عورتیں طلاق کے لائق ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی وقت بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے طلاق کے الفاظ بول دیے۔ سریا کا دل دہل گیا، وہ زمین پر گر پڑی۔ وہ چیخ رہی تھی، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر کسی نے نہیں سنا، کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ سریا زمین پر گری ہوئی تھی، اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے مگر کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اسلم نے نفرت سے اسے دیکھا۔ اب میرے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں، طلاق دے چکا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ خدیجہ نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اب کیا منہ دیکھ رہی ہو، چلی جاؤ، ہمارے دروازے پر کھڑی ہو کر ہمیں دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نندیں تنزیہ ہنسی ہنسنے لگی۔ بہت چالاک بن رہی تھی نا، ہمارے بھائیوں کو بہکانے والی عورت، اب دیکھو کہاں جاؤ گی۔ لطیف نے آنکھوں میں خباثت لیے سرگوشی کی۔ اگر میری بات مان لیتی تو اسی گھر میں رہتی، اب در بدر پھرتی رہو گی۔ وہ کانپ گئی مگر کوئی نہیں تھا جو اس کی حمایت کرتا۔ سسر نے غصے سے زمین پر تھوک کر کہا، ہمیں اپنا گھر پاک صاف رکھنا ہے، فالتو گندگی کا یہاں کوئی کام نہیں۔ ساس نے دھکا دیا، نکل، ہماری عزت پر دھبا لگا کر بھی عزت کی امید رکھتی ہے، لعنت ہو تم پر۔ اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا گیا۔ سریا ننگے پاؤں کامتے وجود کے ساتھ اپنے میکے پہنچی، دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ماں کی آواز آئی، کون ہے؟ جیسے ہی دروازہ کھلا ماں کا رنگ فک ہو گیا۔ سریا، یہ کیا حال بنایا ہے؟ سریا کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ، بکھرے ہوئے بال، زخمی بازو دیکھ کر ماں گھبرا گئی۔ ارے اندر آؤ۔ لیکن جیسے ہی باپ آیا اور سریا کو اس حالت میں دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے، کیوں آئی ہو؟ سریا نے سسک کر کہا، ابا، اسلم نے طلاق دے دی۔ ماں نے سینہ پیٹ لیا، ہائے اللہ، ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ باپ نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ گھر بسانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ عورت کو شوہر کے قدموں میں جھکنا چاہیے۔ تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی نا، اب کہاں جاؤ گی؟ ہم تو پہلے ہی غریب ہیں، تمہاری بہنوں کا کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ماں نے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے سرگوشی کی، بیٹا ہم تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے، ہماری اور بھی بیٹیاں ہیں۔ اگر لوگ جان گئے کہ ہماری ایک بیٹی طلاق یافتہ ہے تو کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا۔ باپ نے دروازے کے باہر جھانکا، جیسے کوئی دیکھ نہ لے، پھر دھیمی آواز میں کہا، بیٹی تمہیں واپس جانا ہوگا، اس بات پر پردہ ڈالنا ہوگا، ہمارے لیے، اپنی بہنوں کے لیے۔ سریا نے بے بسی سے ماں کا ہاتھ پکڑا، ماں، وہاں میرے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے۔ ماں نے نظریں چرا لی، ظلم برداشت کرنا سیکھو، عورت کے نصیب میں یہی ہے، ہم تمہیں سنبھال نہیں سکتے۔ وہ نڈھال تھی مگر اسے واپس بھیجا گیا، جیسے کوئی بوجھ ہو جسے اتار پھینکا جائے۔ ماں باپ دروازے پر کھڑے تھے، سسرال کا دروازہ بجایا۔ خدیجہ نے دروازہ کھولا تو ماں نے نظریں جھکا کر کہا، ہم نے ایک بار بیٹی آپ کے حوالے کی تھی، اب یہ آپ کی ہے، ہم اسے نہیں رکھ سکتے۔ خدیجہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آئی،
ہاں ہاں، ہمیں معلوم تھا تم لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے اسے واپس بھیجو گے۔ اسلم نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، دیکھو ابھی ابھی بھاگ کر گئی تھی، اب پھر اسی جگہ آ گئی نا۔ خدیجہ نے گھور کر کہا، رکھ تو لیں گے مگر اب یہ تیری بیوی نہیں، نوکرانی بن کر رہے گی۔ دروازہ کھل گیا اور سریا کو دھکیل کر اندر لے جایا گیا، جیسے وہ کوئی مال ہو جسے زبردستی لوٹا جا رہا ہو۔ اس کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو گیا، اب اسے دن رات کام کرنا پڑتا، نندیں اس پر ہر وقت طنز کرتی رہتی۔ طلاق شدہ عورت ہو، اب اپنی عزت کی پرواہ مت کرنا، جو کہا جائے وہی کرو۔ اسے سب کے جھوٹے برتن دھونے پڑتے، فرش پر سونا پڑتا، پرانے کپڑے پہننے کو دیے جاتے، اور اگر غلطی سے کچھ رہ جاتا تو ساس زور سے مارتے ہوئے کہتی، اب ہمیں مفت میں نوکرانی مل گئی ہے، کام چوریاں نہیں چلیں گی۔ لطیف کی نظریں اب کھل کر اس کا پیچھا کرتی، مگر وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ سب اسی کو الزام دینے کے لیے تیار رہتے۔ رات کو جب وہ تھکن سے نڈھال بستر پر لیٹتی، اسلم اس کے قریب آ جاتا، ہاتھ سے اس کا چہرہ موڑتا۔ تمہیں کیا لگا؟ طلاق کے بعد میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ یہ میرا حق ہے، تم میری چیز ہو۔ وہ کام پٹتی مگر بولنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ اگر کچھ کہتی تو اگلی صبح خدیجہ اسے دھتکار دیتی۔ دیکھو تو، شوہر کی بھی عزت نہیں کرتی، نا شکری عورت۔ اسلم رات کو اس پر قابض ہوتا اور صبح اسے گالیاں دیتا۔ چہرہ دیکھو اپنا، اب تو تم میں کوئی کشش بھی نہیں رہی، مگر پھر بھی تم میری ہو۔ وہ اپنے آنسو چپکے سے پونچھ کر خاموش رہتی، کیونکہ یہاں کسی کو اس کی چیخیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ بات گھر میں پھیل چکی تھی کہ سریا نے اسلم کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خدیجہ غصے سے برتن پٹکتے ہوئے بولی، یہ عورت خود کو سمجھتی کیا ہے؟ نکاح تو ختم ہو چکا اور اب یہ ہمارے گھر میں رہ کر ہمارے ہی بیٹے کے حقوق مار رہی ہے۔ نندے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے، ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ چالاک ہے، اب بیوی ہونے کے نخرے دکھا رہی ہے۔ اسلم نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کرسی پر مکہ مارا، میں اسے گھر سے باہر نکال دوں گا، ایسے نہیں چلے گا۔ سسر نے حقارت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، بے وقوف مت بنو، تمہیں کچھ سمجھ بھی آتی ہے؟ لوگ پہلے ہی سوال کر رہے ہیں کہ تم نے اسے طلاق دی تو یہ اب تک تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اگر اسے نکال دیا تو سب کو حقیقت معلوم ہو جائے گی اور پھر خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ خدیجہ نے آنکھیں موند کر سر ہلایا، راشد ٹھیک کہہ رہے ہیں، لڑکی کو ایسے نہیں نکالا جا سکتا، لیکن اب اس کا علاج بھی ضروری ہے، یہ ہمارے خاندان کی عزت پر دھبا بن گئی ہے۔ لطیف نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، امی علاج بہت آسان ہے، حلالہ کروا دو اس کا، پھر خود ہی سیدھی ہو جائے گی۔ خدیجہ نے چونک کر لطیف کی طرف دیکھا، ہاں یہ ٹھیک ہے، حلالہ ہو جائے گا تو خود ہی سیدھی ہو کر اسلم کے قدموں میں گر پڑے گی۔ اسلم نے حیرانی سے ماں کی طرف دیکھا، مگر حلالہ کے لیے کوئی چاہیے ہوگا۔ لطیف ہنسا، کیا یاد دلا دیا بھائی، وہ مولوی بشیر یاد ہے جو اس گاؤں میں ہر ناجائز تعلق کو حلال کرنے کے بہانے نکاح پڑھوا دیتا ہے؟ وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں کو حلالہ کروا چکا ہے، وہ تو کہتا ہے عورت کا اصل مقام مرد کے بستر پر ہے۔ خدیجہ نے خوشی سے سر ہلایا، ہاں وہی ٹھیک رہے گا، سریا کو اس کے نکاح میں دے دیتے ہیں، اور جب وہ اپنا حق لے لے گا تو پھر وہی طلاق دے دے گا اور یہ سیدھی ہمارے بیٹے کے بستر پر آ جائے گی۔ سریا کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ کانپتی ہوئی اندر آئی اور چیخ کر بولی، نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، یہ ظلم ہے، میں تمہارے اس گھٹیا فیصلے کو نہیں مانتی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، وہ روتی ہوئی خدیجہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی، تم لوگ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ خدیجہ نے اسے زور سے دھکا دیا، چپ کر، زبان چلاتی ہے، ہمارے گھر کی عزت خراب کر رہی ہے۔ راشد خان نے سخت لہجے میں کہا، عورت کا کام ہے مرد کی بات ماننا، جو تم نہیں کر رہی، اس لیے تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اسلم نے نفرت سے کہا، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو وہی کرو جو ہم چاہتے ہیں، ورنہ اسی وقت گھر سے نکل جاؤ۔ سریا نے بے بسی سے نظریں گھمائیں، میں کہاں جاؤں؟ تم لوگوں نے پہلے ہی مجھے برباد کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ لطیف نے کہا لگایا، بس ایک رات کے لیے مولوی بشیر کے نکاح میں، پھر تم ہمارے لیے پاک ہو جاؤ گی۔ لیکن پھر اچانک اس نے سسر راشد خان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، رکو، یہ فیصلہ باہر نہ نکلے، مولوی بشیر اگر نکاح پڑھائے گا تو لوگ سوال کریں گے، بات باہر نکل گئی تو خاندان کی عزت پر
دھبا لگ جائے گا۔ خدیجہ نے چونک کر کہا، ہاں، لوگ پوچھیں گے کہ پہلے طلاق کیوں دی، پھر واپس کیوں لائے۔ لطیف نے کندھے اچکائے، تو پھر کیا کریں؟ راشد خان نے دھیمے مگر زہریلے لہجے میں کہا، ہمیں اس کا ایسا بندوبست کرنا ہوگا کہ زبان بھی نہ کھلے اور کام بھی ہو جائے۔ حلالہ ایسا ہو کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ یا اسے میرے حوالے کرو یا جلدی کوئی حل نکالو۔ اسلم بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب اور بدن میں ایک بے قراری تھی۔ ماں باپ بھائی سب بیٹھے تھے۔ گھر میں عزت بچانے کی بات ہو رہی تھی۔ امی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلم نے غصے سے کہا، یہ میرے ہی گھر میں رہ رہی ہے، میرے سامنے آتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میری ہر چیز استعمال کرتی ہے، لیکن جب میں اسے پاس بلاتا ہوں تو انکار کر دیتی ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر میں اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا۔ لطیف نے مصنوعی ہنسی ہنسی، بیوی؟ بھائی، وہ اب تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ طلاق یافتہ ہے اور اس گھر میں رہنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ لیکن چونکہ ابا کہتے ہیں کہ اسے نکال نہیں سکتے تو پھر حل نکالنا ہوگا۔ ہاں، حل نکالنا ہوگا۔ راشد خان نے زور سے حقہ کھینچ کر دھواں چھوڑا۔ خدیجہ نے سر ہلایا، مولوی بشیر کی بات تو رہنے دو۔ باہر کی ہوا بھی لگی تو لوگوں کو خبر ہو جائے گی۔ حلالہ بھی خاموشی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس لڑکے کی زبان بند کرنی ہوگی۔ حل بہت آسان ہے، لطیف نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر ہم اس کا نکاح کسی مرد سے نہیں کر سکتے تو ہم اسے کسی اور کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ کسی اور کے؟ خدیجہ نے حیرانی سے پوچھا۔ لطیف نے معنی خیز نظروں سے سب کو دیکھا۔ ہاں، کسی اور کے، جیسے ہمارے کتے شیرو کے۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ کیا؟ اسلم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نکاح کرا دو اس کا شیرو سے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ نکاح ہو گیا تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور اگر اس نے زبان کھولی بھی تو کون مانے گا کہ ایک کتے سے نکاح ہوا؟ خدیجہ کی آنکھیں چمکنے لگی۔ یہ تو واقعی کمال کا حل ہے، کوئی سنے گا بھی نہیں اور عزت بھی بچ جائے گی۔ راشد خان نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، ہاں، گاؤں میں سالوں پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔ جب چودھری کی بیٹی کا کسی سے چکر چل رہا تھا تو اس کے باپ نے اسے گدھے سے بیاہ دیا تھا۔ لطیف نے خوش ہو کر کہا، ہاں، یہی کریں گے۔ نکاح ہوگا اور پھر طلاق بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد اسلم اسے واپس اپنا لے گا۔ بالکل ٹھیک، خدیجہ نے خوش ہو کر کہا، ہم صبح ہی اس کی شادی کروا دیتے ہیں اور شام تک سب ختم۔ یہ ظلم ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ سریا کے بدن میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ وہ سکتے میں کھڑی سب کی باتیں سن رہی تھی، اور جب اس پر حقیقت واضح ہوئی تو اس نے چیخ کر کہا، یہ ناجائز ہے، میں انسان ہوں، کوئی جانور نہیں، میں ایسی شادی کو نہیں مانتی۔ راشد خان نے غصے سے اسے گھورا، زبان بند رکھو، ہم جو کر رہے ہیں وہ خاندان کی عزت کے لیے ہے۔ اسلم نے غصے سے مکہ میز پر مارا، تمہیں مجھے انکار کرنے کی سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ میں نے تمہیں گھر میں رکھا، کھانے کو دیا، رہنے کو جگہ دی، اور تم نے میری عزت ہی خاک میں ملا دی۔ خدیجہ نے سخت لہجے میں کہا، اگر زبان چلائی تو تمہیں گھر سے نکال دیں گے، پھر کہاں جاؤ گی؟ ماں باپ نے بھی نظریں جھکا لی۔ باپ نے دھیرے سے کہا، بیٹی، جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ ماں نے زہر خند لہجے میں کہا، ہم غریب لوگ ہیں، تمہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ اگر جان گئے کہ تم طلاق یافتہ ہو تو تمہاری بہنوں کی شادی کیسے ہوگی؟ ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن یہ ظلم ہے، یہ جہالت ہے۔ یہی ہمارا فیصلہ ہے، راشد خان نے گرج کر کہا۔ اب تمہیں ماننا ہوگا ورنہ اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ گھر میں شور برپا تھا، ہر کوئی ایک الگ مصروفیت میں تھا۔ نندیں کہے لگا رہی تھیں، لطیف خوشیوں سے تالیاں بجا رہا تھا اور ہنستا جا رہا تھا۔ خدیجہ بیٹھی نگرانی کر رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ دروازے پر چند محلے دار بھی کھڑے تھے جنہیں اندر آنے کی اجازت نہ تھی، لیکن وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو بڑی انوکھی شادی ہے۔ سریا کے ہاتھوں میں جبرن مہندی لگائی جا رہی تھی، اس کے بال سنوارے جا رہے تھے۔ لگ تو ایسا رہا ہے جیسے یہ کوئی دلہن ہو۔ ایک نند نے طنز کیا، ہاں، بس دلہا تھوڑا مختلف ہے۔ دوسری نے ہنستے ہوئے کہا، اور ایک اور کہا گونج اٹھا۔ سریا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جبرن اسے تیار کر کے ایک مخصوص جگہ لے جایا گیا۔ شادی کے کاغذات تیار تھے۔ قبول ہے؟ سوال گونجا۔ سریا نے لرزتے لبوں سے دیکھا، آنکھوں میں التجا تھی، مگر ارد گرد کھڑے لوگ جو اس کے اپنے کہلاتے تھے
زبردستی ہاں کہلوانے پر تلے تھے۔ خدیجہ نے غصے سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ قبول کر۔ آنکھوں کے آنسو دامن میں جذب ہوتے گئے اور بالآخر ایک ٹوٹی ہوئی آواز نکلی، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو گیا۔ مجمع خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ لطیف نے کہا مارا اور اب دلہا دلہن کو اکیلا چھوڑ دو۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا اور سریا کو اندر دھکیل دیا گیا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی۔ سامنے ایک ہلکی سی حرکت ہوئی اور ساتھ ہی ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ کانوں میں دروازے کے باہر لوگوں کی باتیں اب تک سنائی دے رہی تھیں۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ رسم ضروری تھی۔ سریا کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ خود سے کہنے لگی، شاید یہ بس خواب ہے، لیکن حقیقت خوابوں سے کہیں زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ باہر سے ہنسنے اور سرگوشیوں کی آوازیں اب صاف سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی گھٹیا تماشا شروع ہونے والا ہو۔ لطیف کی مکروہ ہنسی، خدیجہ کی زہر سے بھری باتیں اور اسلم کی وہ گھٹی گھٹی آواز جس میں عجیب سی بیزاری اور بے بسی جھلک رہی تھی، سب اسی پل سریا کے کانوں میں زہر کی طرح گھل رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر دروازہ دھکیلنے کی کوشش کی، مکے مارے ناخنوں سے دروازے کی لکڑی تک کھودنے لگی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی چیخیں بند کمرے میں گونج کر واپس اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ باہر کسی نے طنزی آواز میں کہا، چلا لو جتنا چیخ سکتی ہو، اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ سریا کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کیا وہ ایک جیتی جاگتی انسان نہیں تھی؟ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ اور پھر کچھ ایسا ہوا جو نہ کبھی کسی نے سنا نہ کسی نے سوچا۔ وہ پوری طاقت سے چیخ پڑی، جیسے کوئی بند پنجرے میں قید پرندہ آخری بار پھر پھڑایا ہو۔ یہ ظلم ہے، میں شادی کو نہیں مانتی، یہ جہالت ہے۔ اس کی چیخ پورے گھر میں گونجی۔ ارد گرد کھڑے لوگ ساکت ہو گئے۔ کچھ عورتیں چونک گئیں، کچھ مرد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے پہلی بار کسی عورت کو یوں بغاوت کرتے دیکھا ہو۔ اس کی نندیں جو اب تک ہنسی مذاق میں تھیں یکدم چپ ہو گئیں۔ لطیف کے چہرے پر مسکراہٹ دھندلا گئی۔ خدیجہ نے غصے سے تھوک نکلا اور دروازے کے قریب آئی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ چپ کر جا، زبان کھینچ لوں گی۔ سریا نے دروازے کو پوری قوت سے پیٹنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے جو دیکھے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ محلے کی عورتیں دروازے کے باہر جمع ہو گئیں۔ کچھ بڑی عمر کی خواتین نے سرگوشی کی۔ یہ تو پہلی بار ہوا ہے کہ کسی نے یوں شور مچایا ہو، لیکن ساتھ کھڑی دوسری نے فوراً جھڑک دیا، خاموش رہو، یہ ہمارا معاملہ نہیں۔ اندر سریا دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہی تھی۔ باہر موجود مرد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ کے چہروں پر بے چینی تھی، مگر کسی میں سچ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ لطیف نے قریب آ کر خدیجہ کے کان میں کہا، یہ زیادہ ہی زبان چلانے لگی ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ خدیجہ نے دانت پیسے، دروازہ کھولو، دیکھتی ہوں کیسے انکار کرتی ہے۔ دروازہ کھولا گیا اور سریا کو کھینچ کر باہر لایا گیا۔ لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے، جیسے کسی نئی چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوں۔ سریا نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک ایک چہرے کو دیکھا۔ کیا تم سب بھی اس ظلم میں شریک ہو؟ کوئی تو کچھ کہے، لیکن خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا۔ آج بھی عورت نے حق کو دبا دیا، ظلم جیت گیا اور انسانیت کہیں دب کے رہ گئی۔ گاؤں کے چوراہے پر لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کچھ چہروں پر حیرت تھی، کچھ پر غصہ اور کچھ پر محض تماش بینوں کی بے حسی۔ سریا زمین پر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آئی تھی کہ اسے کس طرح ایک بے جان شے سمجھ کر ایک ناپاک رسم کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے کپڑے مٹی میں لت پت ہو چکے تھے، ہاتھوں پر خراشیں تھیں، مگر اس کے آنکھوں میں خوف کی جگہ اب نفرت تھی۔ یہ نکاح جائز ہے، عورت کی رضامندی ضروری نہیں۔ یہ الفاظ گاؤں کے ایک بزرگ کے تھے، جو ہاتھ میں تسبیح لیے گہری سانس بھرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ کسی سوچ میں نہیں پڑا، نہ کسی دلیل کو سنا، بس اپنی صدیوں پرانی روایات کو الفاظ میں دہرا دیا۔ چند بزرگوں نے سر ہلا کر تائید کی، یہ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں، عورت کا اتنا زور سے بولنا تو خود ایک گناہ ہے۔ مگر گاؤں میں سب خاموش نہ تھے۔ ایک نوجوان جس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی چمک رہی تھی مجمع کے درمیان سے آگے بڑھا۔ یہ ظلم ہے، یہ نکاح نہیں، یہ جہالت ہے۔ یہ سب تم لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا۔
دین کا نام لے کر اپنی جہالت چھپانے کی کوشش مت کرو۔ یہ حارث تھا، وہی نوجوان جو بچپن سے سریا کو پسند کرتا تھا مگر کبھی زبان نہ کھولی تھی۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ خدیجہ نے زہر بھری نظر سے اسے دیکھا۔ یہ تیرا معاملہ نہیں ہے لڑکے، اپنے گھر جا، یہ پورے گاؤں کا معاملہ ہے۔ حارث کی آواز بلند ہوئی اور گاؤں کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر یہ ظلم سریا کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ چند نوجوان جو اب تک خاموش تماشائی تھے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ بڑے بوڑھے سرگوشیوں میں گفتگو کرنے لگے۔ یہ واقعی ظلم تو ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ گاؤں کے بڑے چودھری نے کہا، سریا کو دو راستے دیے جاتے ہیں، یا تو وہ خاموشی سے نکاح کو تسلیم کر لے یا پھر گاؤں چھوڑ دے۔ ایک دم شور اٹھا، کچھ نے خوشی کا اظہار کیا، کچھ نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سریا نے اپنے لرزتے ہونٹوں کو بھینچا، آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، جیسے برسوں کی اذیت، ظلم اور ناانصافی کے بعد وہ آخر کار سچ کہنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ اس نے کانپتی آواز میں مضبوط لہجے میں کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں کہیں نہیں بھاگوں گی، مگر میں سچ کہوں گی، وہ سچ جسے تم سب نے دیکھ کر بھی نظر انداز کیا، وہ سچ جسے تم سب نے اپنی مردانگی، اپنی عزت، اپنی روایات کے بوجھ تلے دبا دیا۔ یہ کہتے ہی جیسے ایک بجلی سی پورے مجمع پر گری۔ لوگ چونک اٹھے، کچھ نے حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھا، کچھ نے سرگوشیاں شروع کر دیں، مگر اس بار سریا کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ٹوٹی ہوئی تھی مگر کمزور نہیں، وہ خالی ہاتھ تھی مگر بے بس نہیں۔ وہ جانتی تھی اگر آج اس نے خاموشی اختیار کی تو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں دفن ہو جائے گی، مگر اگر بولی تو شاید کسی اور کے لیے روشنی بن جائے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی زندگی کے وہ زخم کھول کر سب کے سامنے رکھ دیے جنہیں وہ برسوں سے سہتی آئی تھی۔ میں ایک معصوم لڑکی تھی جس نے محبت کے خواب دیکھے تھے، مگر میری شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں محبت صرف مرد کے غرور کی زنجیر میں جکڑی ایک بیوی کی اطاعت کا نام تھا۔ اسلم جو میرا شوہر تھا اس کے لیے میں صرف ایک چیز تھی جسے اس کی ماں اور بہنیں جیسے چاہتی ویسا برتتی۔ میری کوئی مرضی نہیں تھی، کوئی حق نہیں تھا، کوئی احساس نہیں تھا۔ میں صرف ایک گونگی بہری نوکرانی تھی جو دن رات کام کرتی، تانے سنتی، مار کھاتی اور پھر بھی شکایت نہ کرتی، کیونکہ عورت کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کو سہنا آنا چاہیے، کیونکہ عورت کی برداشت ہی اس کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے نا؟ اس نے طنزیہ کہا لگایا جس نے مجمع میں سنسنی پھیلا دی۔ میں چپ رہی۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا، مگر جب دیور کی غلیظ نظریں مجھ پر جمنے لگیں، جب اس کے قدم میری طرف بڑھنے لگے، جب مجھے اکیلا دیکھ کر وہ بے خوف ہونے لگا، تب کیا تم سب نے میری چیخیں نہیں سنی؟ میں چیخی، میں روئی، میں نے اپنے شوہر سے فریاد کی، مگر اس نے میری بات سننے کے بجائے مجھے ہی بد کردار کہہ دیا۔ میں نے سسر کے آگے ہاتھ جوڑے، مگر اس نے کہا، مرد چاہے کچھ بھی کرے، عورت کو الزام نہیں دینا چاہیے، یہ ہمارے خاندان کی عورتوں کا اصول ہے۔ میری ساس جو خود ایک عورت تھی اس نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیا، اور جب میں نے زیادہ احتجاج کیا تو مجھے اس گھر سے باہر پھینک دیا گیا۔ میری عزت اچھال دی گئی، میرے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، مجھے طلاق دے دی گئی تاکہ میں بے سہارا ہو جاؤں، تاکہ میں کہیں جا نہ سکوں، تاکہ میں اس معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دی جاؤں۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، مگر اس کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ جیسے برسوں کی خاموشی آج ٹوٹ رہی ہو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے مجمع کی طرف انگلی اٹھائی۔ تم سب نے۔ میرے ماں باپ نے کہا، بیٹی واپس چلی جا، کیونکہ تمہاری طلاق ہماری عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ تمہاری بہنوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ تم ایک دھبا بن چکی ہو۔ اور جب میں سسرال واپس آئی تو کیا مجھے عزت دی گئی؟ نہیں، مجھے ایک نوکرانی بنا دیا گیا جس کا جسم اسلم کا تھا، مگر وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ میں اس کے کپڑے دھوتی، اس کے قدموں میں بیٹھی رہتی، اور جب رات آتی وہ میرے قریب آ کے کہتا، تم میری ہو، میں جو چاہوں کروں۔ اور جب میں نے انکار کیا، جب میں نے کہا کہ میں اپنی عزت بیچنے کے لیے نہیں آئی، تو تم سب نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے حلالہ کرنا ہوگا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، مگر وہ رکنا نہیں چاہتی تھی، وہ آج سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی۔ اور تم نے کیا کیا؟
تم نے مجھے ایک بڈھے مولوی کے نکاح میں دینا چاہا جو پہلے بھی کئی لڑکیوں کو ایسے حلال کر چکا تھا۔ تم نے مجھے ایک رات کے لیے کسی اور مرد کے حوالے کرنا چاہا تاکہ اسلم پھر سے مجھے اپنی ملکیت بنا سکے، مگر پھر تمہیں اپنی عزت کی فکر ہونے لگی کیونکہ باہر والوں کو پتہ چل جاتا، تو تم نے سوچا کہ نکاح تو نکاح ہے، پھر کسی سے بھی کرا دو، کسی انسان سے یا کسی جانور سے۔ یہ کہتے ہی پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ چند عورتوں کے لبوں پر ہاتھ جم گئے، کچھ مردوں نے گردنیں جھکا لی، کچھ ابھی بھی بے حس نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس نے آج ایک ایسا لفظ کہا تھا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ضمیر پر کچوکے لگاتا رہے گا۔ ہاں، تم نے سوچا کہ اگر مجھے کسی کتے سے بیاہ دیا جائے تو یہ تمہارے اصولوں کے مطابق جائز ہوگا، تاکہ میں پھر سے پاک ہو جاؤں، تاکہ اسلم مجھ پر حق جتا سکے۔ لوگوں کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگیں، کچھ چہرے سختی سے بند ہو گئے، کچھ نظریں جھک گئیں، مگر آج پہلی بار کسی نے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سوچا۔ سریا کی آواز پورے گاؤں میں گونج رہی تھی، ہر لفظ ایک چابک کی طرح لوگوں کے دماغوں پر برس رہا تھا۔ چند عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ مردوں کے چہروں پر شرمندگی پھیل گئی۔ کیا واقعی ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال پہلی بار کسی کے ذہن میں آیا تھا، مگر سوال اٹھنے میں اور جواب ملنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مجمع میں ایک سنسنی دوڑ گئی، مرد ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے، عورتیں ایک دوسرے کے قریب سمٹ رہی تھیں، اور سریا کی آواز ہر دل پر بجلی کی طرح گر رہی تھی، مگر یہ آزادی کی گونج سب کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ اچانک بھیڑ میں سے کسی کی بھاری غصے سے بھری آواز گونجی، چپ کرا دو اسے، ورنہ آج اگر یہ ایک بولی ہے تو کل کو گاؤں کی ہر عورت زبان کھولے گی۔ یہ ہمیں للکار رہی ہے، یہ ہمارے صدیوں پرانے اصولوں کو روندنے کی بات کر رہی ہے۔ اگر آج یہ اپنے حق کے لیے چیخ سکتی ہے تو کل کو یہ ہم سب سے حساب بھی مانگے گی۔ اگر ہم نے اسے آج نہ روکا تو کل کو ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ہمیں آنکھیں دکھائیں گی، اور وہ دن دور نہیں جب یہ سارے گاؤں کی روایات مٹی میں مل جائیں گی۔ یہ الفاظ گرجدار آواز کے ساتھ بھیڑ میں پھیل گئے، جیسے کسی نے انگارے ہوا میں اچھال دیے ہوں۔ کچھ مردوں نے اس بات میں سر ہلایا، کچھ بڑبڑانے لگے، جیسے سریا کی بہادری کو خاموش کرنا ضروری ہو چکا ہو۔ یہ جو کہہ رہی ہے یہ بغاوت ہے۔ اگر ایک عورت اپنے حق کی بات کر سکتی ہے تو کل کو وہ اپنے مردوں کو بھی حکم دینے لگے گی۔ ہم نے اپنی نسلوں کو اس لیے پروان نہیں چڑھایا کہ عورتیں سر اٹھانے لگیں۔ یہ ہمارے وقار، ہماری روایات، ہمارے اصولوں کے منہ پر تماچا مار رہی ہے۔ کسی نے غصے میں مٹھیاں بھیج لی، کسی نے زمین پر تھوک دیا، کچھ بوڑھے مرد ایک دوسرے کی طرف بے چینی سے دیکھنے لگے، جیسے فیصلہ کرنے میں تذبذب کا شکار ہوں، مگر وہی جوشیلے شدت پسند ذہنیت کے حامل لوگ آگے بڑھنے لگے، آنکھوں میں وہی وحشی پن لیے جو ہمیشہ عورت کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ہمارے گھروں کے مردوں کے لیے چیلنج بن رہی ہے۔ یہ اگر بچ گئی تو کل کو ہماری بیویاں، ہماری اپنی بہنیں، ہماری بیٹیاں بھی سوال اٹھائیں گی۔ آج اسے روکو، ورنہ یہ آگ پورے گاؤں میں پھیل جائے گی۔ ایک اور آواز ابھری، یہ جو کر رہی ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ عورت کو اس کی اوقات میں رکھنا ہی ہمارا فرض ہے، اور اگر آج ہم اس کا منہ بند نہ کر سکے تو کل کو ہم سب کو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ مجمع ایک بار پھر شور سے گونج اٹھا۔ کچھ مرد جو پہلے شرمندہ تھے اب غصے میں سریا کو گھور رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، کیا ہم اپنے گھروں کی عورتوں کو یہ سبق سیکھنے دیں گے؟ کیا ہم اپنی نسلوں کی روایات کو ایک عورت کے ہاتھوں برباد ہونے دیں گے؟ نہیں، اسے خاموش کرنا ہوگا، جیسے صدیوں سے ہر بولنے والی عورت کو خاموش کیا گیا، اور یوں ایک بار پھر روایات اور ظلم کا اندھا جنون سچ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ سنایا، یہ لڑکی بے راہ ہو چکی ہے، اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ اسے دوبارہ اسلم کے نکاح میں دے دیا جائے، مگر پہلے پاکیزگی کے مراحل سے گزارا جائے۔ کچھ نے سر ہلایا، کچھ خاموش رہے، مگر کسی نے بھی کھل کر مخالفت نہیں کی۔ سریا کے ماں باپ جو شرمندگی اور بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے سر جھکائے ہوئے تھے۔ ماں نے کہا، بیٹی ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، ورنہ تیرے بہن بھائیوں کی زندگیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ واپس چلی جا، خاموشی اختیار کر،
اور سب کچھ بھول جا۔ باپ نے سپاٹ لہجے میں کہا، عورت کی زبان نہیں ہوتی، اس کی قسمت مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ثریا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ان کے لیے عزت کا مطلب اس کی خوشیوں سے زیادہ تھا۔ وہ بکھری ہوئی ٹوٹے حوصلے کے ساتھ واپس سسرال بھیج دی گئی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پرانی خاموشی رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اسے کسی اور کے فیصلے پر نہیں بلکہ اپنی ہمت پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اندھیری رات میں گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں۔ چاند کی مدھم روشنی مٹی سے اٹے کچے راستوں پر پھیل رہی تھی۔ ثریا نے دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹ کر دروازے کے قریب کان لگایا۔ گھر میں سب سو چکے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر آج قدم نہ اٹھایا تو شاید کبھی زندگی نہ بچا پائے۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ سانس روکے دیوار کے ساتھ ساتھ دبے قدم چلنے لگی، لیکن جیسے ہی گلی کو پار کر کے سڑک کے قریب پہنچی، کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ثریا کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ پلٹی تو سامنے حارث کھڑا تھا، وہی نوجوان جو گاؤں کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا، جو کئی بار کچھ کہنا چاہتا تھا مگر روایات کے بوجھ تلے دبا رہتا تھا۔ تم میری مدد کرو گے؟ ثریا نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز میں امید اور خوف دونوں تھے۔ حارث نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور میں تمہیں لے جاؤں گا۔ دونوں جلدی سے اندھیری گلیوں میں دوڑنے لگے، لیکن جیسے ہی گاؤں کے کنارے پر پہنچے ایک بھاری آواز نے ہوا کو چیر دیا، یہیں رک جاؤ۔ ثریا کا خون منجمد ہو گیا۔ سامنے چند مرد ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے کھڑے تھے اور ان میں سب سے آگے لطیف تھا۔ بھاگو، حارث نے تیزی سے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے لطیف اور اس کے ساتھیوں نے انہیں گھیر لیا۔ یہ بدچلن عورت اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ لطیف نے زہریلے لہجے میں کہا، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، یہ گاؤں کی عزت پر دھبا ہے۔ ایک اور مرد چلایا۔ ثریا نے بے بسی سے حارث کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ ہمیں چھوڑ دو، یہ ظلم ہے، حارث نے چیخ کر کہا۔ ظلم؟ ظلم تو یہ ہے کہ تم جیسے لوگ ہمارے رسم و رواج کے خلاف جاتے ہو۔ لطیف نے دانت پیسے۔ ثریا کے قدم زمین میں دھس گئے۔ حارث کی سانس بے ترتیب ہونے لگی۔ سامنے کھڑے مردوں کے چہروں پر درندگی رقص کر رہی تھی۔ لطیف نے آگے بڑھ کر لاٹھی کو گھمایا اور زمین پر پٹک کر غرایا، یہیں رک جاؤ، بھاگنے کی کوشش بھی کی تو ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ثریا نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر اندھیرے میں روشنی کی کوئی کرن نہ تھی۔ حارث آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا، موقع دیکھ کر بھاگنا ہوگا، بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ لطیف نے جیسے ان کے دل کی بات پڑھ لی تھی۔ یہی انجام ہوتا ہے ان عورتوں کا جو عزت بھول جائیں۔ تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ گاؤں کی کوئی لڑکی دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ ثریا کا دل چاہا کہ چیخ کر سب کو جگا دے، سب کو بتا دے کہ ظلم کب تک سہتی رہے گی، مگر جانتی تھی یہ لوگ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلنے دیں گے۔ حارث نے آہستہ سے اس کی کلائی پکڑی اور سرگوشی کی۔ جب میں کہوں بس دوڑنا، اس کا فیصلہ تو اب پنچایت کرے گی، لطیف نے دھاڑ کر کہا، اور باقی مرد بھی سر ہلانے لگے۔ ہمیں کسی کی پنچایت کی ضرورت نہیں، ہمارا فیصلہ یہی ہے، ایک بوڑھے مرد نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے وہیں واپس بھیج دیا جائے جہاں اس کی جگہ ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ ثریا کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، مگر اس کے الفاظ پتھر کی طرح سخت تھے۔ لطیف نے غصے سے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر اسی لمحے حارث نے ثریا کی کلائی زور سے دبائی اور چیخا، اب دوڑو، اور اگلے لمحے وہ دونوں بجلی کی تیزی سے مڑے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ پکڑو ان دونوں کو، لطیف گرجا، اور سب مرد دیوانہ وار ان کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ثریا کے پیروں میں جیسے ہوائیں بھر گئیں۔ وہ حارث کے ساتھ کچے راستے پر اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ گاؤں کی سنسان گلیاں، مٹی سے بھرے راستے، ہر موڑ پر لگتا تھا کہ کوئی ان کے انتظار میں کھڑا ہوگا، مگر ابھی وہ بچ نکلے تھے، ابھی راستہ باقی تھا۔ جلدی، بڑی سڑک تک پہنچنا ہوگا، حارث نے ہامتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، یہیں رک جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ ثریا نے کان بند کر لیے، بس بھاگتی رہی۔ آگے روشنی کی ایک لکیر نظر آ رہی تھی۔ ہم قریب پہنچ گئے، حارث نے کہا، مگر اچانک ایک سائے نے سامنے آ کر راستہ روک لیا۔ یہیں رک جاؤ۔ ثریا نے چونک کر دیکھا،
سامنے ایک گنڈاسا لیے کھڑا شخص، چہرے پر وحشت، آنکھوں میں غصہ۔ حارث نے بے ساختہ ثریا کو پیچھے کیا۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ شخص غرایا۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ حارث نے دانت پیسے اور جیسے ہی وہ شخص آگے بڑھا، حارث نے ایک جھٹکے میں ثریا کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ والی جھاڑیوں میں چھلانگ لگا دی۔ وہ اس طرف گئے ہیں۔ پیچھے سے شور بلند ہوا مگر وہ دونوں گرتے پڑتے اندھیرے میں گھس گئے۔ سامنے بڑی سڑک تھی جہاں کچھ گاڑیاں گزرتی نظر آ رہی تھی۔ حارث نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے جلدی سے ایک نمبر ملایا۔ ہم خطرے میں ہیں، فوراً مدد بھیجو۔ ثریا کی سانس بے ترتیب تھی۔ ہمیں بچنا ہوگا، ہمیں پولیس تک پہنچنا ہوگا۔ اور اگلے کچھ لمحوں میں سامنے روشنی پھیلنے لگی۔ گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے۔ روشنی نے اندھیرے کو چیر ڈالا۔ پولیس کی گاڑیاں، میڈیا کے کیمرے، سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ اور پیچھے گاؤں کے وہی لوگ جو ابھی تک اندھیرے میں ظلم چھپائے بیٹھے تھے، روشنی میں بے نقاب ہو رہے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک افسر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ لوگ حیرانی اور خوف کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ لوگوں نے دبے دبے انداز میں سرگوشی کی۔ یہ کیسے پہنچ گئے یہاں؟ کیمرے آن ہو چکے تھے۔ رپورٹر مائک لیے سوالات کر رہے تھے اور پہلی بار گاؤں کے جاہلوں کو احساس ہوا کہ شاید اب ان کے ظلم کی داستان دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ پولیس اور میڈیا کے گاؤں میں داخل ہوتے ہی بھگدڑ مچ گئی۔ وہی لوگ جو چند لمحے پہلے ظلم کو جائز قرار دے رہے تھے، اب چہروں پر چادر ڈال کر چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رپورٹر مائک تھامے لوگوں سے سوالات کر رہے تھے مگر کوئی کھل کر جواب دینے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ افسر نے سخت لہجے میں کہا، یہاں جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، سب کو گرفتار کیا جائے۔ لطیف، اسلم، خدیجہ اور دوسرے جاہل مردوں کے چہرے فک ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب بچنا ناممکن ہے۔ گاؤں کے بڑے سردار جو ہمیشہ فیصلے سناتے تھے اب خود ہتکڑیاں پہنے زمین پر سر جھکائے کھڑے تھے۔ ثریا کو ایک پولیس والی نے سہارا دیا۔ ہم تمہیں یہاں سے نکال رہے ہیں، گھبراؤ مت۔ چند گھنٹوں بعد ثریا شہر کی ایک محفوظ پناہ گاہ میں موجود تھی۔ ایک NGO نے اسے سہارا دیا۔ وہ لڑکی جو کل تک ظلم سہ رہی تھی آج ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ثریا نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اپنی ہمت کو اپنی طاقت بنایا۔ اس کی کہانی سن کر اور بھی مظلوم عورتیں اس کے پاس آئیں اور وہ ان کے لیے بھی آواز بلند کرنے لگی۔